فضائل اعمال میں شرک کہاں چھپا ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کیسی کیسی باتیں لکھی گئی ہیں۔ کیونکہ وہ عقیدے کی دبیز جو چشمے ہوتے ہیں نا، موٹے چشمے، وہ غلو کی حد تک لگا کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہماری ویڈیو ہے ایک جس پر تقریباً 3-4 لاکھ لوگوں نے وزٹ کی ہے اور بڑی پاپولر وہ ویڈیو ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عاقل صاحب اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایسی ہی ایک آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے جو اس میں بتا رہے ہیں، کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس لیے میں ان کتابوں کے اندر نہیں تلاش کر سکتی۔ میرے پاس ہے فوٹو کاپی ہوئی فضائل اعمال کی، مختصر ہے۔ آپ مجھے اگر اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیں، جو کوئی یہ مکہ مکرمہ میں سے ہاتھ نکل رہا ہے، قبر کا تو مجھے معلوم ہے۔ ابھی عثمان تقی صاحب نے اعلان جو کہا ہے نا کہ 550 دن میں کوئی بزرگ تھے جو آئے تھے، ان کے لیے وہ ہاتھ نکلا تھا بوسہ کے لیے۔ تو آپ مجھے ذرا اسکرین شاٹ کر کے بھیج دیجیے۔ اچھا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری مہربانی تو ہوگی، لیکن آپ کی بھی مہربانی ہو سکتی ہے اگر آپ اس چینل سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی علمی پیاس بجھا رہا ہے۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے، آپ تلاش نہیں کر سکتے، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اور ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جو چینل اس لائق ہے کہ دیکھا جائے، کیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کی جائے؟ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم کیجئے تاکہ ہم آپ کے عقیدے کی اصلاح بھی کرتے رہیں اور اس طرح کی قیمتی نشریات آپ تک ریگولرلی پہنچتی رہیں۔ محترمہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ واقعہ اس کتاب میں کہاں لکھا ہے جس میں میں نے یہ کہا کہ بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور اللہ رب العالمین کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اللہ رب العالمین کی آواز والا وہ قصہ سناؤں، چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضائل حج، صفحہ نمبر ہے 87۔ یہ جو پیجز ہوتے ہیں نا، یہ ڈیفر کرتے ہیں فرام پبلشر ٹو پبلشر۔ بعض پبلشر چھوٹی کر دیتے ہیں، بعض پبلشر بڑی اس کتاب کو کر دیتے ہیں، تو یہ رقم مختلف ہو سکتی ہے۔ خیر، آپ اگر فضائل حج میں جائیں گے تو اس میں یہ محترم جو مصنف ہیں مولانا زکریا صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کعبے کے پردوں کے اندر سے ایک بزرگ ہیں وہاب ابن الورد، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حتیم میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے کعبے کے پردوں کے اندر سے یہ آواز سنی۔ یہ آواز کہاں سنی؟ کعبے کے پردوں کے اندر سے یہ آواز سنی کہ میں اولاً اللہ جل شانہ سے شکایت کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی ذات سے شکایت کرنا، دعا کرنا بالکل آپ کا حق ہے، آپ کا پیدائشی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو، مسلمان غیر مسلم کو، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ سے آپ دعا کریں، شکایت کریں، اپنے من کی بات کریں، کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ آپ کی مدد کو پکارتا ہے تو آپ کی مدد کو وہ کرتا بھی ہے، آپ کی مدد کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں اولاً تو اللہ جل شانہ سے شکایت کرتا ہوں اور اس کے بعد اے جبریل، تم سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہ وہ میرے گرد ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو میں ایسا پھٹوں گا کہ ہر پتھر پر میرا جدا جدا ہو جائے گا، ہر پتھر میرا جدا جدا ہو جائے گا۔ یہاں کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارنا اسلام یہی توحید ہے؟ چلیے یہ فیصلہ آپ کر لیجئے محترمہ۔ بہرحال آپ نے تقی عثمانی صاحب کا جو تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قبر سے ہاتھ نکلتا ہے، لیکن بیت اللہ سے ہاتھ کہاں نکلا ہے یہ تو ہمیں بتایا نہیں، یہ تو عاقل صاحب آپ نے بتا دیا ہے۔ بہت سے لوگ تو برس پڑھتے ہیں۔ محترمہ بھی جب مجھ سے گفتگو کرتی ہیں
تو بہت سے ایسے سوالات کرتی ہیں جن کا میں جواب بڑی ادب اور شائستگی سے انہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ فضائل حج میں جو آپ واقعہ جاننا چاہ رہی ہیں، اسکرین پر آپ کے پاس پہنچ گیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اجمی شخص طواف کر رہا تھا، نیک دیندار آدمی تھا۔ طواف کرتے ہوئے ایک خوبصورت عورت نے پازیب کی آواز جو طواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی۔ یہ شخص اس عورت کو گھورنے لگا، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے تھپڑ مارا کہ آنکھ نکل گئی اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے آواز آئی۔ اب یہاں بیت اللہ شریف سے دیوار کس کی آئے گی؟ آپ یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے کس کی آواز آئے گی؟ یہاں یہ بتایا گیا ہے، اور پھر آگے سن لیجئے کس کی آواز ہے اور کس کا گھر ہے، یہ بھی مولانا زکریا نے اس میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ نکلا اور اس کے تھپڑ پڑا۔ کہاں سے ہاتھ نکلا؟ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے تھپڑ مارا کہ آنکھ نکل گئی اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے۔ کس کے گھر کا طواف کرتا ہے؟ اور یہ گھر کس کا ہے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں یہ گھر آپ کا ہے تو آپ اپنا علاج کروا لیں۔ یہ گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اور جب وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے تو وہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ جس کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے۔ یہ تھپڑ اس نظر کے بدلے ہے، اور اگر آئندہ کوئی اور حرکت کرے گا تو ہم بھی زیادہ بدلہ دیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات کو اگر مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے علم میں شاید یہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن دارالدیوبند یہ کہتا ہے کہ اس واقعے کی سند تو ہمیں بھی نہیں ملی۔ اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہو، میری ویڈیو موجود ہے اس ٹاپک پر۔ دارالدیوبند بھی یہ کہتا ہے کہ وہ قبر سے جو ہاتھ نکلا تھا، ایک آدمی جاتا ہے مولانا جامی، وہاں جا کر 2 شعر پڑھتا ہے قبر رسول پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلتا ہے۔ اب وہ واقعہ دارالدیوبند یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اتنا بڑا ادارہ وہ نہیں سند حاصل کر سکا اس واقعے کی۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے کہ کہاں لکھا ہے فضائل حج میں کہ اللہ کا ہاتھ نکلا، تو یہاں آپ کے سامنے سفر یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اجمی شخص طواف کر رہا تھا، نیک وہ دیندار آدمی تھا۔ طواف کرتے ہوئے ایک خوبصورت عورت نے پازیب کی آواز جو طواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی۔ یہ شخص اس عورت کو گھورنے لگا، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے تھپڑ مارا کہ آنکھ نکل گئی، اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے گھر کو غیر کو دیکھتا ہے۔ یہ تھپڑ اس نظر کے بدلے ہے، اور اگر آئندہ کوئی اور حرکت کرے گا تو ہم بھی زیادہ بدلہ دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ہم صرف اتنی سی التجا کر رہے ہیں کہ ان واقعات کی فضائل میں ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اندر فضائل حج یا فضائل جو صدقات اور خیرات اور فضائل درود اور فضائل نماز یا فضائل اعمال یا تبلیغ نصاب میں شرک کہاں چھپا ہے، میری اگلی ویڈیو پلیز اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ وہ ہے طویل لیکن آپ کی علمی پیاس بجھا دے گی۔ شکریہ۔